دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے علاوہ بھی ایسی بہت سی چیزیں رہتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے؟ ان میں سے ایک چھلاوا ہے۔ دوستو، چھلاوا ایک ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو کہ اپنے آپ کا روپ کسی بھی شکل میں تبدیل کر سکتی ہے، یعنی یہ آپ کے کسی جاننے والے کی بھی شکل میں آ سکتی ہے اور آپ کو انہی کی آوازوں میں اپنی طرف بلاتی ہے تاکہ وہ آپ کا شکار کر سکے۔ دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ٹاکیز۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے چھلاوے سے جڑی کچھ سچی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ کہانیاں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو لائٹس آف کیجئے، سنیکس پکڑیں اور تیار ہو جائیں ڈر کی وادیوں میں جانے کے لیے۔ میرا نام حسین شاہ ہے اور میرا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے۔ جب میرے ایگزامز ختم ہوئے تھے تو میں اپنی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گاؤں جھنگ گیا تھا۔ وہاں میں اپنے ماموں کے گھر میں رہا تھا۔ وہاں پر میرے میل کزنز نہیں ہیں، تو میں اکثر رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر ہی رہا کرتا تھا۔ ایک رات میں لیٹ ہو گیا، تب تقریباً 12:30 کا وقت تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ بتاتا چلوں کہ میرے گاؤں میں ہر چیز 9 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتی ہے۔ خیر، میں تب گھر آیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تقریباً 5 منٹ تک میں دروازہ بجاتا رہا اور وہاں کھڑا رہا۔ اتنے میں میرا دوست بھی اپنے گھر چلا گیا کہ کہیں اس کے گھر والے بھی دروازہ بند نہ کر دیں، پھر ایسے ہم دونوں کو رات باہر گزارنی پڑتی۔ اس کے جانے کے 5 منٹ تک میں نے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور ویٹ کیا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے ان کو کافی کالز بھی کی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سارے سو چکے ہیں۔ میں اس دروازے کے آگے ہی بیٹھ گیا، وہاں بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میرے سامنے سارے کھیت ہی کھیت تھے۔ کچھ گھروں کی لائٹس بھی بلنک کر رہی تھیں۔ عام طور پر وہ صبح کے وقت بھی بلنک کرتی تھیں، مگر رات کے اس سناٹے اور اندھیرے میں وہ بہت ہی خوفناک منظر لگ رہا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اس دروازے پر دستک دی، ساتھ میں کالز بھی اور آوازیں بھی لگا رہا تھا کہ کوئی تو اٹھ جائے۔ تھک کر میں دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اندر سے مجھے آواز آئی کہ میں کھول رہا ہوں۔ میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ وہ آواز میرے ماموں کی تھی۔ میرے ماموں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ڈانٹا کہ رات کے اس وقت میں گھر سے باہر کیا کر رہا ہوں۔ میرے ماموں نے بتایا کہ اس گاؤں میں مشہور ہے کہ یہاں پر رات کے وقت چھلاوے رہتے ہیں۔ میرے ماموں مجھے سب بتا رہے تھے اور یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر عجیب سے ہی تاثرات تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ماموں ہلکی ہلکی ہنسی ہنس رہے ہوں۔ خیر، میری ماموں دروازہ لاک کرنے کے لیے گئے اور میں اتنے میں اندر آ گیا۔ اندر آ کر میں نے ایسا منظر دیکھا کہ 5 منٹ تک تو مجھے یقین ہی نہیں آیا اور میں وہیں پر جم گیا۔ میں وہاں پر بت بنا کھڑا رہا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ماموں جنہوں نے ابھی دروازہ کھولا تھا اور مجھے ڈانٹا بھی تھا، وہ تو اندر آرام سے سو رہے ہیں، جبکہ وہی ماموں باہر دروازے کو بند کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دروازہ بند کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور جب باہر دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے جب وہاں غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ دروازے کے پاس سے کوئی دھواں یا دھوئیں کی طرح چیز آسمان میں غائب ہوئی ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور دعائیں پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا کہ کب ڈر کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح میں اٹھا تو میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ کیا آپ رات کو دروازہ کھولنے آئے تھے؟ تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ میں تو رات کو جلدی سو گیا تھا کیونکہ میرے سر میں درد تھا، شاید تمہاری مامی نے دروازہ کھولا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس رات وہ کیا چیز تھی جس کو میں نے اپنے ماموں کے روپ میں دیکھا تھا۔ کیا وہ چھلاوا تھا جو کہ مجھے اپنے بارے میں وارن کر رہا تھا؟ لیکن مجھے اس دنیا میں اچھے سے اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا تھا۔
مجھے جنات پر تو پہلے سے ہی یقین تھا، مگر اس واقعے کے بعد مجھے ان پر اور بھی پکا یقین ہو گیا۔ خیر، اس کے علاوہ میرے ساتھ اور بھی واقعات پیش آئے تھے جو کہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ میرا نام طلحہ ہے اور مجھے آپ کی ویڈیوز سننا بہت پسند ہے۔ یہ واقعہ آج سے 3 سال پرانا ہے۔ ایک بار میری فیملی کا پلان بنا کہ وہ سب لوگ رات کو گھومنے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کو کہا، مگر اس وقت میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ صبح میرے کالج میں فنکشن بھی تھا، تو مجھے اس کی بھی تیاری کرنی تھی۔ تو میرے گھر والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں نے گھر پر رکنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ گھر پر میں اکیلا تھا۔ اب ہوا یوں تھا کہ اس رات سب گھر والے چلے گئے تھے اور ان کو گئے ہوئے بھی تقریباً 45 منٹ ہونے والے تھے۔ میں گھر میں بیٹھا فون یوز کر رہا تھا۔ آخر تھوڑی دیر فون یوز کرنے کے بعد میں بور ہو گیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ گانے ہی سن لوں۔ ابھی میں اپنے روم میں بیٹھا گانے ہی سن رہا تھا کہ میرے روم کی لائٹس آف ہو گئیں۔ میرے بیڈ روم کے اندر 2 چیئرز پڑی ہیں جو کہ ایک کونے میں ہیں، اس کے بالکل ساتھ دروازہ ہے۔ میں انہی چیئرز پر بیٹھا گانے سن رہا تھا کہ اچانک میری نظر بیڈ پر پڑی، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید بیڈ پر کوئی بیٹھا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے کوئی عورت کا سایہ نظر آیا۔ مجھے پہلے وہ اپنا وہم لگا، مگر جب میں نے دھیان سے دیکھا تو بیڈ پر کوئی چیز موجود تھی۔ وہ سایہ میرے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر اور نہ ہی اپنے پیچھے دیکھا۔ میں بس فوراً سے گھر سے باہر نکل گیا اور جب تک گھر کے اندر نہیں آیا جب تک میری فیملی واپس نہ آ گئی۔ جب میرے ماما پاپا واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں گھر کے باہر کیا کر رہا ہوں اور گھر کا دروازہ کیوں کھلا ہے، تو میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والا وہ واقعہ بتایا۔ ان کو لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا اور اکیلا رہنے کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں گا۔ انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور مجھے گھر میں جانے کا کہا۔ خیر، اس واقعے کو گزرے کچھ ہی دن ہوئے ہوں گے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے پاپا کے ساتھ بھی پیش آیا۔ میرے پاپا کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک رات میرے پاپا گھر کا UPS بند کرنے کے لیے اوپر گئے۔ ہمارا UPS جو کہ اوپر والے کمرے میں تھا، اس میں کچھ پرابلمز آ گئی تھی۔ جب سے اس کو ٹھیک کروایا تھا تب سے وہ بند نہیں ہوتا تھا، اس کو مینولی بند کرنا پڑتا تھا۔ خیر، تو پاپا اس رات تقریباً 3 بجے کے قریب اوپر والے کمرے میں گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ UPS کے پاس ایک کرسی پڑی ہوتی ہے جس کے اوپر چڑھ کر ہی UPS بند کیا جاتا ہے، کیونکہ UPS تھوڑا اوپر ہے۔ اب جب میرے پاپا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرسی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس بات کو اگنور کیا کہ شاید کسی نے وہ کرسی اٹھا کر کہیں اور رکھ دی ہوگی، تو پاپا سٹور روم سے ایک اور کرسی اٹھا لائے۔ مگر جب میرے پاپا وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو کرسی پڑی ہوتی تھی وہ تو اپنی جگہ پر ہی موجود ہے جہاں وہ ہمیشہ پڑی ہوتی تھی۔ اب ان کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے پاپا نے اچھی طرح دیکھا تھا، وہاں پر کوئی کرسی موجود نہیں تھی، مگر اب جب پاپا ایک الگ کرسی اٹھا کے وہاں لے کر آئے ہیں تو وہ کرسی خود بخود اپنی جگہ پر آ گئی۔ ابھی پاپا یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میرے پاپا کو ایسا لگا کہ ان کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ پاپا کو عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ پاپا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کو ہماری چھت کے ایک کونے پر کچھ کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اندھیرا تھا، مگر اندھیرے میں بھی وہ کالا سایہ میرے پاپا کو صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پاپا یہ دیکھ کر ڈر گئے اور فوراً سے نیچے آئے۔ پاپا نے یہ بات رات کو تو کسی کو نہیں بتائی، مگر صبح جب ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے تو میرے پاپا نے یہ بات ہم سب لوگوں کو بتائی۔ خیر، اس کے بعد ہمارے گھر میں چھوٹے موٹے اور واقعات بھی ہوئے، جیسے لائٹس کا خود بند ہونا یا جل جانا یا ہماری چیزیں گم ہو جانا۔ ان سب کے باوجود بھی ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اب ہمیں اس چیز کی عادت ہو گئی ہے۔ رات کے وقت ہم لوگ کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں جاتے، کیونکہ میرے پاپا کا ماننا ہے کہ اگر رات کو ہم اوپر گئے تو ہمارا نقصان ضرور ہوگا۔ یعنی وہ چیز نہیں چاہتی کہ رات کے وقت
ہم اوپر والے پورشن میں آئے۔ اب میرے پاپا ہم بچوں کو گھر میں اکیلا بھی نہیں چھوڑتے، یا تو میری مما ہمارے ساتھ رہتی ہیں، یا تو اگر ہمیں کہیں باہر جانا پڑے تو ہم سب باہر ایک ساتھ جاتے ہیں۔ میرے پاپا اب گھر چینج کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں، مگر جب بھی ہم گھر چینج کرنے کا سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم گھر تبدیل نہیں کر پاتے۔ دوستو، یہ میری سچی کہانی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کچھ کہانیاں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیوز۔ ملتے ہیں نئی دل دہلا دینے والی ویڈیوز کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔